بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری شادی کا دن تھا جب میں اپنے ماں باپ کے گھر دلہن والا لال جوڑا پہنے بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک لڑکا بار بار میرے پاس آ کر منڈلا رہا تھا۔ میں اسے دیکھتی اور پہچاننے کی کوشش کرتی کہ وہ مجھے دیکھ کر اتنا مسکرا کیوں رہا ہے۔ میری بہن بھی میرے پاس ہی بیٹھی تھی۔ اسے ہمیشہ مجھ سے زیادہ اور مجھ سے پہلے ہر بات کا پتہ ہوتا تھا۔ کہنے لگی، ہائے اللہ باجی، آپ کا تیور تو بہت خوبصورت ہے، میں نے آج تک اس جیسا لڑکا پوری دنیا میں نہیں دیکھا۔ میں نے کہا، شمو شرم کرو، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ میری تصویریں بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ تمہیں بھی کیمرے کی آنکھ میں اتار رہا ہے۔ بہتر ہے کہ تم یہاں سے اٹھ کر چلی جاؤ، ورنہ تمہاری تصویریں بھی کہیں سے کہیں پہنچ جائیں گی۔ بولی کہ میں تو دل سے یہی چاہتی ہوں کہ وہ حسین، وہ ستمگر خود میری تصویریں کھینچے۔ مجھے اپنی بہن کی بے شرمی پر بہت غصہ آیا۔ تبھی اماں آ گئیں تو میں نے یہ یہاں میرے ساتھ چپک کر بیٹھی ہے، سب لوگ اس کی تصویریں بنا لیں گے تو پھر اچھا نہیں ہوگا۔ میری ماں نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، تمہارا دیور بہت اچھا لڑکا ہے، اس کی مجھ سے بھی بات ہوئی ہے، بہت ہی سادہ ادب کرنے والا بچہ ہے۔ میں اپنی ماں کے منہ سے اپنے دیور کی تعریفیں سن کر پریشان ہو گئی۔ میری جس سے شادی ہو رہی تھی ابھی تک وہ میرے گھر والوں سے نہیں ملا تھا، نہ ہی کسی نے اس کی تعریف کی تھی، یا پھر شاید اس نے کوئی قابل تعریف ایسا کام نہیں کیا تھا جیسے میرے گھر والے میری تعریف کرتے۔ پر ایک میرا دیور تھا جو ہر کوئی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا تو تعریف ہی کرتا۔ بہرحال میری شادی کی تقریب ختم ہو گئی۔ نکاح کے بعد رخصتی کا وقت آیا۔ میرے ماں باپ نے مجھے ڈھیروں دعاؤں کے سائے میں رخصت کیا اور پھر میں اپنے سسرال پہنچی۔ وہاں پر بھی میرا دیور میرے آگے پیچھے پھر رہا تھا، بار بار اپنے بھائی سے کہتا کہ بھیا آپ سیدھی ہو کر بیٹھیں، میں اسے کہتا کہ بھیا آپ سیدھی ہو کر بیٹھیں، میں آپ کی اور بھابھی کی تصویر بنا رہا ہوں۔ میرے شوہر نے اسے گھور کر دیکھا اور بولا، تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ ورنہ میں ابا کو بتا دوں گا۔ یہ سنتے ہی میرے دیور کا رنگ پیلا پڑ گیا اور وہ جو پہلے جوش و خروش سے تصویریں بنا رہا تھا دوسری طرف چلا گیا تھا۔ میں نے دیکھا وہ کافی گھبرایا ہوا تھا۔ تبھی ایک بزرگ کمرے میں داخل ہوئے۔ میں نے دیکھا کہ وہ میرے سسر جی تھے۔ میری ساس نے کہا کہ بیٹی یہ تمہارے سسر ہیں، تم اور ناصر بیٹا سامنے بیٹھ جاؤ، یہ تم دونوں کے لیے دعا کریں گے۔ یہ گھر کی عجیب رسم تھی جس کے بارے میں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ پھر میں اور ناصر ان کے سامنے بیٹھے۔ میرے سسر نے ہمیں پانی بھی دم کر کے دیا اور بولے، بیٹی یہ تمہاری زندگی میں برکت پیدا کرے گا۔ میں نے وہ پانی خوشی خوشی لے لیا۔ میرے دیور نے وہیں دور سے کھڑے ایک عجیب سی شکل بنائی، نہ جانے کیوں وہ اب بھی میری نظر میں ہی تھا۔ دیکھتی اور وہ بھی۔ مجھے یہ کچھ عجیب بھی لگ رہا تھا مگر میں خاموش رہی، یہاں تک کہ میرا شوہر جب کمرے میں میرے پاس آیا تو میں نے پہلا اس سے سوال بھی یہی کیا تھا کہ یہ لڑکا کون ہے۔ میرا شوہر بولا، تم اب کسی اور لڑکے کی طرف دیکھنا چھوڑ دو، اب صرف میں اور تم ہی باتیں کریں گے۔ میں ان کا مطلب سمجھ گئی تھی، اس وقت تو میں خاموش ہو گئی۔ پر اگلی صبح جیسے ہی ہم لوگ اٹھ کر باہر ناشتے پر آئے تو میرا وہی دیور ناشتے کی میز پر بیٹھا مجھے مسکرا مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ بھابھی آپ میرے لیے بہت خوش قسمت ثابت ہوئی ہیں۔ اس نے ایک عجیب سا جملہ بولا جس کی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ کیا مطلب ہے شاداب؟ میں تمہارے لیے کیسے خوش قسمت ہوں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ بس بھابھی میں آپ سے بہت خوش ہوں، آپ بہت اچھی ہیں۔ بھیا آپ بھابھی کو میری طرف سے گھمانے پھرانے لے جانا، اور ہاں آج کا دن کا کھانا میری طرف سے۔ میں وہ کیوں؟ کہنے لگا، بھابھی آپ نے تو مجھے امیر کر دیا۔ میں اس کی بات سن کر بہت حیران ہوئی۔ میرا شوہر بولا کہ تم ایسی ہی اوٹ پٹانگ باتیں کرتے رہتے ہو، کبھی کسی مہمان کا بھی خیال کر لیا کرو۔ دیور بولا کہ بھابھی اب ہماری مہمان نہیں ہیں، اب یہ یہیں پر رہیں گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ بھابھی کی وجہ سے میری زندگی بدلی ہے۔ میں حیران بھی تھی اور اپنے دیور کی ان باتوں کو صرف خوشامد سمجھ رہی تھی، پر میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سب چیزیں ہمارے گھر میں اتنا بڑا بھونچال لے کر آ جائیں گی۔ بہرحال یہاں تک تو ٹھیک تھا، پر اگلی شام میرا دیور مجھ سے کہنے لگا، بھابھی آئے میں آپ کو آپ کے میکے لے کر جاتا ہوں، کتنا عرصہ ہو گیا ہے آپ اپنے گھر والوں سے دور ہیں۔ میں حیران تھی کہ میرا دیور کیسی باتیں کر رہا ہے، مجھے یہاں آئے ہوئے 3 دن ہی تو ہوئے تھے۔ پھر میری ساس نے کہا کہ بیٹی
تمہیں اگر کوئی میکے لے جانے والا ہے تو چلی جاؤ، میرا بیٹا ویسے بھی بہت اچھے دل کا ہے، تمہیں لے جائے گا تمہیں لے جائے گا، پھر بعد میں لانے لے جانے والا کام تو کم ہی ہو جائے گا۔ ابھی تم اس گھر میں نہیں ہو، چاہو تو اپنے گھر والوں سے مل کر آ جاؤ۔ میں اپنی ساس کی بات سن کر بہت پریشان ہوئی تھی کہ کہیں میری ساس کو میں ان پر بوجھ تو نہیں لگ رہی۔ اب بوجھ لگتی یا نہ لگتی، میں تو اسی گھر کا حصہ تھی، سو اپنے دیور کے ساتھ وہاں سے چل پڑی۔ میرا گھر اتنا دور نہیں تھا، میرا دیور مگر آہستہ آہستہ گاڑی چلا رہا تھا۔ میں حیران تھی کہ یہ سب کیوں کیا جا رہا ہے، میں تو اس کی بھابھی ہوں۔ تبھی میرا دیور ایک جگہ گاڑی روک کر بولا، بھابھی مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، اگر آپ برا نہ مانیں تو۔ کب سے میرے دل میں یہی تجسس تھا کہ میرا دیور مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا، ہاں بولو، تمہیں مجھ سے کیا بات کرنی ہے؟ تم اتنی عجیب عجیب رویہ اختیار کیے ہوئے ہو، مجھے سمجھنا ہے کہ تم چاہتے کیا ہو۔ کہنے لگا، چاہتا کیا ہوں، بس آپ جیسی خوبصورت لڑکی جان کر بہت غصہ ہوئی۔ میں نے کہا، تم اپنی بھابھی پر ایسی باتیں کر رہے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ بولا کہ میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی، بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ جیسی لڑکی چاہیے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی بہن کے ساتھ میرا رشتہ کروا دیں۔ کیا مطلب ہے شاداب، میں اپنی بہن سے تمہارا رشتہ کروا دوں؟ میری بہن تم سے تقریباً 6 سال چھوٹی ہے۔ ہاں تو کیا ہوا، لڑکیاں چھوٹی ہی ہوتی ہیں لڑکوں سے۔ آپ کا اور بھائی کا بھی تو عمر کا کافی زیادہ فرق ہے، تقریباً 8 سال کا۔ وہ تو آپ کی چھوٹی بہن تو مجھ سے اتنی چھوٹی نہیں ہے، اور میں کون سا بوڑھا ہو گیا ہوں؟ اس نے عجیب سے لہجے میں کہا، تو کوئی بات نہیں، تمہارے لیے کوئی اور لڑکی دیکھ لیں گے، ویسے بھی ابھی تمہاری کوئی نوکری نہیں ہے۔ میری بات سن کر میرا دیور ہنس پڑا اور بولا، نوکری تو میری لگ جائے گی، یوں سمجھیں کہ میری نوکری تو آپ نے لگا دی۔ اس نے یہ بات کہہ کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ دوبارہ کوئی بات نہیں کی۔ میں اسے مطلب بھی پوچھتی رہی، پر اس نے مجھے کسی بات کا جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر پہنچ گئی۔ اس نے مجھ سے کہا، بھابھی اب آپ اپنے ماں باپ سے مل لیں، میں جا رہا ہوں۔ تبھی میری اماں گھر سے باہر آ گئیں، کیونکہ انہوں نے گاڑی کا ہارن سن لیا تھا۔ باہر آ کر کہنے لگیں، شاداب بیٹا تم بھی اندر آؤ۔ میں حیران تھی کہ میرے میکے میں بھی سب لوگ میرے دیور کو بہت زیادہ اہمیت دے رہے تھے۔ پھر میری چھوٹی بہن بھی بڑی کھلی کھلی سی نظر آ رہی تھی۔ بولی کہ باجی آپ کا دیور شکل کا تو بہت اچھا ہے، عادتوں کا پتہ نہیں۔ میں نے کہا، تمہیں میرے دیور کی عادتوں سے کیا لینا دینا، اپنے کام سے کام رکھو۔ بولی کہ باجی آپ کا دیور واقعی میں بہت اچھا ہے۔ نہ جانے کیوں میری بہن کا چہرہ گھبرایا ہوا لگ رہا تھا، پر وہ بار بار ایک ہی بات کر رہی تھی کہ وہ میرے دیور سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ میں خاموش ہو گئی، ہر جگہ شاداب ہی کی باتیں ہوئیں۔ میں تقریباً شام کے 8 بجے گھر پہنچی تو میری ساس کی تیوری پر بل تھے۔ بولیں کہ تم اتنی دیر کو گھر آئے ہو، تمہیں پتہ ہے نا تمہارے سسر کتنے سخت طبیعت کے مالک ہیں، وہ تو گھر لیٹ آنے پر اپنے بیٹوں کو نہیں بخشتے۔ تمہیں اس وقت یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، تمہیں چاہیے تھا کہ تم اپنے ماں باپ کے گھر ہی رہتی اور کل صبح آ جاتی۔ میں نے کہا، ماں جی مجھے اس گھر کے قوانین کا اتنی جلدی پتہ تھوڑی نہ چلے گا، کچھ عرصہ رہوں گی، آپ کی طبیعت کا اندازہ ہو جائے گا، مجھے معاف کر دیں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ میری ساس نے اس وقت خاموشی اختیار کر لی، پر انہوں نے اگلی بار مجھے میکے جانے نہیں دیا۔ پر اب گھر میں عجیب و غریب باتیں ہونے لگیں۔ ایک دن میرا دیور دوبارہ میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا، بھابھی آج آپ سے مجھے ایک چھوٹی سی مدد کی ضرورت ہے، آپ اماں ابا کو اپنے گھر لے جائیں، مجھے یہاں ایک ضروری کام ہے۔ میں نے کہا، شاداب تمہیں جو بھی ضروری کام ہو تم اپنے بھائی سے کہو، میں اس بارے میں نہیں جانتی۔ بولا کہ مگر میرا کام آپ ہی کر سکتی ہیں، اگر آپ یہاں سے چلی جائیں گی تو ہی میرا کام ہو پائے گا، ورنہ تو میں کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ میں نے کہا، میں ساس سسر کو اتنی دور نہیں لے جا سکتی، ویسے بھی میں اپنے ماں باپ پر بوجھ نہیں بنوں گی۔ تمہارے اماں ابا وہاں جائیں گے تو میرے ماں باپ کھڑے کھڑے رہیں گے، ان کی دعوت کریں گے، ہزاروں تکلف کریں گے، اور میں ایسا نہیں چاہتی۔ میرا دیور منہ بنا کر وہاں سے چلا گیا۔ پھر اس نے اپنا کمرہ بند کر لیا۔ خدا جانے وہ کمرے میں کیا کر رہا تھا، پر اس نے مجھے اس بات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، یہاں تک کہ اگلی صبح ہو گئی۔ میں اٹھی تو باہر ہلکے شور کی آواز تھی۔ میں اٹھ کر باہر گئی، مگر آ کر کچن اور ڈرائنگ روم میں دیکھا تو سب لوگ خاموش ہو گئے تھے،
شاید وہ میرے سامنے بات نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تبھی میرے سسر نے میری طرف دیکھا اور بولے، بیٹی کتنی نیک ہے ہماری، ماشاء اللہ اللہ۔ میں اپنے سسر کی بات پر مسکرا دی۔ تبھی میری ساس نے کہا کہ بیٹا تم میرے پاس آ جاؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں اپنی ساس کی بات سننے کے لیے کچن میں گئی تو کہنے لگیں، بیٹی تم میری حالت تو دیکھ ہی رہی ہو، میں نے ابھی تک تم سے کوئی بدسلوکی نہیں کی، ورنہ ساسیں تو شادی کے دن سے ہی بہوؤں کو تیور دکھانا شروع کر دیتی ہیں۔ تم تو جانتی ہو میں نیک طبیعت کی مالک عورت ہوں، کبھی کسی کو تنگ نہیں کرتی۔ بیٹی تم سے ایک درخواست کرتی ہوں کہ تم اپنی چھوٹی بہن کا رشتہ میرے بیٹے شاداب سے کر دو، وہ اسے بہت زیادہ خوش رکھے گا۔ تمہاری سوچ بھی نہیں کہ شاداب کتنا اچھا لڑکا ہے۔ اگر تمہاری شادی میرے بڑے بیٹے سے نہ ہوتی تو میں تمہیں شاداب کے لیے بیاہ کر لے آتی۔ میں نے کہا ماں جی ایسی بات نہیں ہے، میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ بولی کہ میں جانتی ہوں دونوں میرے ہی بیٹے ہیں، پر تم اپنی بہن کی شادی میرے چھوٹے بیٹے سے کر دو۔ میں نے کہا یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے، بیٹے سے کر دو۔ میں نے کہا یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے، اس کا فیصلہ میرے امی ابو ہی کریں گے۔ تب میری ساس نے مجھے ایک عجیب بات بولی، کہنے لگی کہ بعض اوقات ماں باپ اپنی پہلی بیٹی کا گھر بسانے کی خاطر دوسری کی قربانی بھی دے ہی دیتے ہیں۔ تم کوشش کرو اپنے ماں باپ سے پہلے آرام سے نرمی سے بات کرو، اگر وہ مان جائیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ کیا؟ میں نے غصے سے اپنی ساس کی طرف دیکھا تھا۔ ورنہ کچھ نہیں بیٹی، پھر شاداب جانے اور تمہارے گھر والے جانے تو آپ اپنے بیٹے کو روکیں گی نہیں؟ میں نے غصے سے ہی پوچھا تھا۔ دیکھو بیٹی میں ایک بوڑھی عورت ہوں، میرا جوان بیٹا بے لگام ہے، میں نہیں جانتی کہ وہ دن بھر کیا کرتا ہے، کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو میرا کوئی اختیار نہیں ہوگا اس میں۔ میں اپنی ساس کی بات سن کر اور زیادہ حیران ہوئی تھی اور برا بھی لگا کہ ایک ماں کو اپنے بیٹے کے حرکتوں کی ذمہ داری تو لینی چاہیے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ ان کو اپنے بیٹے کے پتا۔ تب میں نے اپنی ساس سے کسی قسم کی بحث نہیں کی، میں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ جیسا کہیں گی میں ویسا ہی کر لوں گی۔ میں نے اپنی ساس سے تو کہہ دیا تھا، پر میں نے سوچ لیا تھا اپنے ماں ابا سے ایسی کوئی بات نہیں کروں گی، لیکن یہ نوبت نہیں آئی۔ اس سے پہلے ہی ایک اور واقعہ ایسا ہوا جس نے مجھے میرے دیور پر یقین کرنے پر مجبور کر دیا۔ ہوا یوں کہ رات کا وقت تھا، اس نے مجھے یہی کہا تھا کہ آپ میرے امی ابو کو اپنے گھر لے جائیں، پر میں نے اس کی بات نہیں مانی تھی۔ آج پھر ایسا ہی ہوا تھا۔ رات کے وقت پچھلے دروازے سے کسی کے آنے کی آواز آئی۔ میں نے دیکھا 2-4 لوگ تھے جو کہ میرے دیور کے ساتھ کمرے کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ میں نے ہنگامہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ شاداب ایک اچھا انسان تھا، وہ کوئی برا کام کر ہی نہیں سکتا تھا، اتنا تو مجھے بھی اس پر یقین تھا۔ وہ لڑکے شاداب کے کمرے میں چلے گئے، کافی دیر باتیں کرتے رہے، اس کے بعد نہ جانے کیا ہوا، مجھے نیند آ گئی تھی۔ میں کہا کہ میرے شوہر بھی سو رہے ہیں، سو میں بھی سو گئی۔ صبح اٹھی تو میرا دیور بہت خوش تھا، میرے کمرے میں آیا اور بولا، بھابھی میں بہت زیادہ امیر ہونے والا ہوں، آپ کو تو پتہ ہے نا کہ آپ کا دیور کتنا محنتی اور ذہین انسان ہے، میں یقیناً ایک دن بہت امیر ہو جاؤں گا، پر پتہ ہے آپ کو میری ساری امیری کے پیچھے آپ ہی کا ہاتھ تھا۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ میری ساس بھی آ گئیں، کہنے لگیں، بیٹی میرا بیٹا اگر کہہ رہا ہے کہ وہ پیسے کمانے کے قابل ہو جائے گا تو تم اس کی بات مان لو، اپنے گھر والوں سے اس کے رشتے کی بات کرو۔ میں نے کہا ماں جی آپ یہ تو بتائیں کہ یہ تو سارا دن گھر میں ہی رہتا ہے، پھر یہ پیسے کہاں سے کمائے گا؟ آپ کو تو پتہ ہے میرے ماں باپ لڑکے کا روزگار پوچھ کر ہی اس کو رشتہ دیں گے، پھر اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کا میرے ساتھ کیا رشتہ ہے۔ آپ سمجھیں میں مجبور ہوں، میں اس طرح اپنے ماں باپ کو زور نہیں دے سکتی۔ میری ساس نے کہا کہ ٹھیک ہے میرا بیٹا سکتی میری ساس نے کہا کہ ٹھیک ہے میرا بیٹا اگر تمہیں کہہ رہا ہے تو یہ تمہیں ثبوت بھی دے دے گا، مجھے تو ابھی خود نہیں پتا کہ یہ کیوں ایسی باتیں کر رہا ہے۔ پیسے کماتا تو ہے پر مجھے اس بات کا علم نہیں کہ کہاں سے اور کیسے کماتا ہے۔ اب ہر رات ایسا ہی ہونے لگا، میرا دیور اپنے کمرے میں کچھ لوگوں کو بلاتا اور پھر انہیں کوئی فلم دکھاتا، کیونکہ آواز کافی زیادہ ہوتی تھی تو باہر تک آواز آتی۔ اب جب میرے سسر گھر نہ ہوتے میرا دیور روزانہ ایسے ہی کرتا، اس کے کمرے میں لڑکے آتے، وہ انہیں کچھ نہ کچھ دکھاتا اور پھر یہ لوگ واپس چلے جاتے۔ ایک دن مجھ سے میرا دیور کہنے لگا، بھابھی یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، میں آپ کی وجہ سے ہی سب کچھ ہوں، ورنہ آج تو میں کچھ بھی نہیں تھا،
پھر بولا کہ میں شام کو واپس آؤں گا تو آپ کو سب کچھ بتا دوں گا کہ میں کیا کرتا ہوں، کیسے پیسے کماتا ہوں اور آپ نے میری مدد کیسے کی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پر وہ شام نہیں آئی۔ اسی سے پر دستک ہوئی، میں نے دیکھا باہر ایک عورت کھڑی تھی۔ بولی کہ تم لوگ تو بہت بے شرم ہو، بے غیرتی کی حد کر دی۔ تبھی انہوں نے میری ساس کا نام لیا کہ مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ میں انہیں اندر لے آئی، میری ساس کچن میں ہی تھیں۔ انہوں نے مجھے باہر جانے کا اشارہ کیا، پھر اس عورت کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ وہ عورت میری ساس کو کچھ بتانے لگی۔ میں نے ساری باتیں نہیں سنی کیونکہ مجھ تک باتیں پہنچی بھی نہیں تھیں، پر جب میں اپنے کمرے میں واپس آئی تو مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ واقعی ایسا ہی ہوا۔ میری ساس نے فون کر کے میرے سسر کو بھی بلا لیا۔ اب گھر میں عجیب طرح کا ہنگامہ تھا۔ میں نے دیکھا میرے سسر بہت غصہ کر رہے تھے، میری ساس بھی اپنا سر پکڑے بیٹھی تھی۔ مجھ سے مزید صبر نہیں ہوا، میں بھی ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ میرے سسر شاداب کو سامنے بٹھائے بری طرح ڈانٹ رہے تھے۔ بیٹا تم نے تو ہمارا نام ہی ڈبو دیا ہے، ہم لوگ تو شریف خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے باپ دادا نے اتنی ساری دولت کمائی پر کبھی ایسی نیچ حرکت نہیں کی، تم جانتے ہو اس سب کی وجہ سے تم بھی نیچ لوگوں میں شمار ہونے لگو گے۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ تم درپردہ یہ کام کر رہے ہو۔ میں کل ہی تھانے کے انسپیکٹر سے بات کرتا ہوں، اگر وہ اس معاملے میں ہماری مدد کر سکے تو کرے گا، ورنہ تم شرافت سے مان جاؤ، جو تصویریں تم نے خاندان کی لڑکیوں کی ادھر ادھر پھیلائی ہیں انہیں خود ہی ختم کر دو۔ میں یہ سن کر چونک گئی تھی، میرے سسر اتنی سی بات کا بتنگڑ بنا رہے ہیں، آخر ہوا کیا ہے؟ خیر سب لوگوں کا ہنگامہ جب ختم ہوا، میں نے شاداب سے پوچھا کہ ہوا کیا، سب لوگ تمہیں کیوں ڈانٹ رہے تھے؟ بولا کہ بھابھی میں تو آپ سب کو خوشخبری دینا چاہتا تھا۔ میں نے کہا کس بات کی خوشخبری؟ بولا کہ بھابھی آپ تو مجھے جانتی ہیں، میں نے آج تک ایسی کوئی حرکت نہیں کی جس پر ابا کو شرمندگی ہو۔ پتہ نہیں ابا پرانے ذہن کے مالک ہیں، وہ مجھے یہی کہتے تھے کہ تم پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بنو تو تمہاری شادی کروں گا۔ آپ تو جانتی ہیں آج کل ہر کسی کا اپنا شوق ہے۔ میں نے بھی جب آپ کی شادی سے کچھ دن پہلے ایک کیمرہ لیا تو مجھے تصویریں بنانے کا بہت شوق تھا، پر کچھ اچھا ملتا نہیں تھا جس کی میں تصویر لیتا، اسے کیمرے کی آنکھ میں قید کرتا۔ تبھی میں نے آپ کی شادی میں یہ ہنر آزمایا، کیونکہ وہاں پر ہنگامہ تھا، کسی نے مجھے کچھ نہ کہا۔ جب میں نے بہت خوبصورت تصاویر آپ کی بھائی کی بنا لیں، اس کے بعد میں نے ان تصویروں کو بڑے بڑے سرمایہ کاروں کے سامنے پیش کیا۔ اب تو جانتی ہیں کہ ہمارے اس علاقے میں تصویروں والا کام کوئی بھی نہیں کرتا، نہ کسی کے پاس اتنا مہنگا کیمرہ ہے۔ میں نے تو اماں کا زیور بیچ کر یہ کیمرہ حاصل کیا تھا۔ اس سے جو تصویر بناتا ہوں وہ بہت ہی زیادہ معیاری ہوتی ہے، اور اگر کوئی دیکھے گا تو اسے یقین نہیں آئے گا کہ یہ تصویر اسی گاؤں کی ہے۔ میں اس گاؤں کے ذمہ دار سے بھی بات کر چکا ہوں۔ ذمہ دار نے کہا ہے کہ تم ان سبھی جگہوں کی تصویریں بناؤ، سرمایہ داروں کو دکھاؤں گا، وہ اگر اس جگہ پر کام کریں گے تو یقیناً تم کو بھی پیسہ دوں گا، پر صرف کیمرے سے تصویر بنانے کا بھی وہ مجھے اچھا خاصا پیسہ دے گا، کیونکہ یہ کام یہاں کوئی بھی نہیں کر رہا۔ پر میں ابا جی سے یہ بات ہمیشہ چھپاتا تھا، کیونکہ وہ تصویریں اتارنے کو گناہ سمجھتے ہیں۔ انہوں نے اتنی لمبی داڑھی بھی شاید اسی لیے رکھی ہوئی ہے کیونکہ وہ اسے اسلام کی علامت سمجھتے ہیں۔ بھابھی میں جانتا ہوں کہ اسلام میں مصوری حرام ہے، پر یہ کوئی حرام نہیں کہ میں اپنے کیمرے سے حقیقی تصویریں اتارتا ہوں۔ میں تو صرف اور صرف اپنی اچھی کمائی کا ذریعہ بنا رہا ہوں، اپنا شوق پورا کر رہا ہوں، کسی کو کوئی نقصان تو نہیں دے رہا۔ میں امید بھی نہیں کرتی تھی کہ میرا سسر اتنا سخت دل ہوگا کہ اپنے بیٹے کو محض تصویریں اتارنے اور انہیں دوسرے لوگوں کو دکھانے پر اتنا ہنگامہ کھڑا کرے گا۔ میرے ماں باپ کو اس چیز سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ شاید شاداب میرے امی ابو کو یہ ساری باتیں پہلے ہی بتا چکا تھا۔ اب صرف اسے میری وجہ سے دیر ہو رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا میری بہن سے شادی کر لے۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ آپ شاداب کو جو وہ کرنا چاہتا ہے کرنے دیں، پر انہوں نے یہ بات نہیں مانی۔ کہا کہ ہمارا خاندانی پیشہ ہے، ہم لوگ ڈاکٹر یا پھر انجینئر ہی ہوئے ہیں، اور اس سے زیادہ ہم لوگ اپنی ذمہ داری میں ہی دلچسپی لیتے رہے۔ آج تک کسی نے ہمارے خاندان میں ایسا گھٹیا کام نہیں کیا۔ میں اپنے سسرال والوں سے لڑ نہیں سکتی تھی، البتہ امی ابو کو میں نے شاداب کی گارنٹی دے دی کہ شاداب ایک اچھا لڑکا ہے۔ انہوں نے شاداب کے ہاں اپنی بیٹی کا رشتہ کر کے اسے اور زیادہ معتبر کر دیا۔ میرے ماں باپ بھی رتبے میں میرے سسر سے کچھ کم نہیں تھے۔ جب اپنے ہی مرتبے جیسے لوگ وہ کام کرنے لگے
تو شاید ان لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ میرے اماں ابا نے جب شاداب کو قبول کیا تو میرے ساس سسر بھی ٹھنڈے پڑ گئے۔ بس پھر شاداب نے جو بھی کرنا تھا اپنے دل سے ہی کیا۔ آج وہ بہت بڑا پروڈیوسر بن چکا ہے۔ اس بات کو 20 سال گزر چکے ہیں۔ جب میں شاداب اور خاندان کے باقی افراد بیٹھتے ہیں تو شاداب ان واقعات کو یاد کر کے خوب ہنستا ہے اور میرے امی ابو کا بھی بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہے کہ اگر وہ اس کا ساتھ نہ دیتے تو شاید وہ اس مقام۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔